نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کی نشست کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد۔ معزز سامعین اور ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شدید خواہش اور کوشش تھی کہ آپ کی بہو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی وہ صابرہ بھی ہو اور شاکرہ بھی ہو، صبر کرنے والی بھی ہو اور شکر گزار بھی ہو۔ اس پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے روایت کردہ حدیث دلالت کرتی ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بیان کیا فجاء ابراہیم بعدما تزوج اسماعیل یطالع ترکتہ، کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد اپنے ترکہ یعنی اپنے بیٹے اور اس کے اہل خانہ کی خبر گیری کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ فلم یجد اسماعیل، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا، ملاقات نہ ہوئی۔ فسأل امرأتہ عنہ، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی سے پوچھا۔ ثم سأل عن عیشہم و ہیہتہم، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ حالات کیسے ہیں، گزر بسر کیسی ہو رہی ہے۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا فقالت نحن بشر نحن فی دیک و شدت فشقت الی، اس نے کہا ہمارے حالات تو بہت خراب ہیں، تنگی اور اسرت میں ہم مبتلا ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے روبرو اپنے حالات کا شکوہ کر دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإذا جاء زوجک، جب آپ کے شوہر آئیں فقرئی علیہ السلام تو میرا سلام دینا، وقولی لہ یغیر عتبۃ بابہ، اور میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر لیں۔ اتنی بات کر کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ فلما جاء اسماعیل کأنہ آنس شیئا فقال هل جاءکم من احد، جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان تشریف لائے تھے میری عدم موجودگی میں۔ قالت نعم، آپ کی زوجہ نے کہا کہ ہاں، جاءنا شیخ کذا و کذا، اس طرح کے ایک بزرگ آئے تھے، فسألنا عنک، وہ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، فاخبرتہ، میں نے بتایا ہے، وسألنی، اور یہ بھی پوچھا کہ کیف عیشنا، کہ حالات کیسے ہیں، گزر بسر کیسی ہو رہی ہے۔ فاخبرتہ انا فی جہد و شدہ، تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ حالات تو ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، بڑی تنگی اور اسرت میں ہم مبتلا ہیں، یہ میں نے ان کو بتایا ہے۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا فہل اوصاک بشیء، تو پھر کوئی وصیت بھی کر کے گئے ہیں کسی شے کی؟
قالت نعم امرانی، ہاں جاتے ہوئے مجھے یہ حکم فرما گئے تھے ان اقرأ علیک السلام، کہ میں آپ کو سلام بھی دوں ان کا، و یقول، اور یہ بات یہ پیغام آپ کو پہنچا دوں، غیر عتبۃ بابک، کہ آپ اپنے گھر کی دہلیز تبدیل کر لیں۔ اس پر پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ذاک ابی، اے اللہ کی بندی وہ تو میرے والد محترم تھے، وقد امرنی ان افارقک، اور یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں آپ سے علادہ ہو جاؤں، الحقی باہلک، لہٰذا آپ اپنے گھر اپنے اہل و عیال کے پاس چلے جائیں، اپنے والدین کے پاس چلی جائیں۔ فطلقہا، پھر طلاق دے دی، وتزوج منہم اخری، اور وہاں سے کسی اور عورت کے ساتھ پھر شادی کر لی۔ پھر امام بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصہ بعد پھر ثم اتاہم بعد، دوبارہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے خبر گیری کے لیے، فلم یجدہ، حسن اتفاق ایسا تھا کہ اس دفعہ بھی باپ بیٹے کی ملاقات نہیں ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ فدخل علی امرتہ، تو آپ کی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئے، فسألہا عنہ، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، وسألہا عن عیشہم وہیہتہم، اور یہ بھی پوچھا کہ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں۔ تو اس پر قالت، انہوں نے آگے سے عرض کیا، نحن بخیر وسعۃ واثنت علی اللہ، یہ جواب دیا کہ حالات تو بہت خوبصورت چل رہے ہیں، اللہ کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے، اس مالک نے بہت نوازا ہے۔ آپ نے پھر آگے سے پوچھا ما طعامکم، کھاتے کیا ہو؟ فقالت اللحم، انہوں نے آگے سے جواب دیا گوشت۔ آپ نے پوچھا پیتے کیا ہو؟ فما شرابکم، جواب دیا الماء، پانی پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اس وقت پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں، عرض کیا باری تعالیٰ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، مولا ان کے کھانے پینے میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا کی اور خوشی خوشی جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ، اور فرمایا جب آپ کے شوہر آ جائیں، فَقْرَئِي عَلَيْهِ السلام، تو انہیں میرا سلام بھی دینا، اور یہ بتانا کہ یثبت عتبۃ بابہ، اپنے گھر کی دہلیز کی حفاظت کریں۔ آپ وہاں سے پھر چلے گئے۔ فلما جاء اسماعیل، جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مہمان تشریف لائے تھے؟ قالت نعم آتانا شیخ حسن الہیہہ، آپ نے فرمایا، آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے، بڑی خوبصورت شکل و صورت تھی، اور وسألنی عنک، آپ کے بارے میں انہوں نے پوچھا، فاخبرتہ، میں نے بتایا، فسألنی کیف عیشنا، یہ بھی پوچھا کہ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے، فاخبرتہ انا بخیر، میں نے کہا کہ سب حالات بڑی خیر و عافیت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو جاتے ہوئے کوئی وصیت بھی کر کے گئے ہیں، کوئی میرے نام کوئی پیغام بھی دے کر گئے ہیں؟ آپ نے آگے سے کہا قالت، جی نعم ہو یقرأ علیک السلام، وہ آپ کو سلام دے رہے تھے، ویامرک ان تثبت عتبۃ بابک، اور یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ گھر کی دہلیز کی حفاظت کریں۔ اس پر پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال ذاک ابی، وہ میرے والد محترم تھے، وانت العتبہ، اور جس دہلیز کی وہ بات کر کے گئے ہیں اس دہلیز سے مراد اے میری زوجہ آپ ہیں۔ امرانی ان امسکک، اور یہ مجھے فرما کے گئے ہیں کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ ناظرین کرام، یہ مکمل حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اس لیے تاکہ پوری بات اور پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے بعد اگلی جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ایک شکوہ کرنے والی عورت، ناشکر گزار عورت ان کے بیٹے کے ساتھ رہے، ان کے بیٹے کی رفیق حیات ہو۔ آپ یہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی زوجہ، ان کے توسل سے نسل در نسل، پشت در پشت، یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک منتقل ہونا ہے۔ آپ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا آپ کو پسند نہیں تھا کہ ان پشتوں میں کوئی ناشکری عورت شامل ہو جائے جن پشتوں سے نور مصطفیٰ نے گزر کے آگے جانا ہے۔ اس لیے آپ نے پہلی دفعہ فرمایا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر لیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی۔ دوسری دفعہ تشریف آوری کے موقع پر جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کی نئی بہو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہے، صابرہ بھی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتی ہے، مہمان نواز بھی ہے، تو آپ بڑے خوش ہوئے اور اطمینان کا اظہار یوں کیا کہ اپنے بیٹے کے لیے حکم چھوڑ گئے اور وصیت چھوڑ گئے کہ جب وہ آئیں تو انہیں بتا دینا گھر کی دہلیز کی حفاظت کریں۔ مطلب یہ تھا کہ اسی عورت کے ساتھ رہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اب اس واقعہ سے اور اس حدیث مبارکہ سے آج کے والدین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، ان کی سیرت مطہرہ سے آج کے والدین کو کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ وہ یہ کہ مقام افسوس ہے کہ آج بہو کے انتخاب کے معاملہ میں ہم میں سے بہت سے والدین کا جو طرز عمل ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ہمارے ہاں جو معیار پسندیدگی ہے وہ لڑکی کا حسن و جمال ہے، حسب و نسب ہے، برادریاں ہیں، مال و دولت ہے۔ دین اور اخلاق کے متعلق استفسار کرنا اور اس کو اہمیت دینا، یہ ہماری زندگی سے یہ خارج ہو چکا ہے۔ بہت تھوڑے والدین ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پیش نظر رکھا آج کے والدین نے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احکامات ہیں اس بارے میں ان کو پیش نظر رکھا، یعنی نہ اسوہ ابراہیمی سے کوئی بات لی، نہ اسوہ محمدی سے کوئی بات لی۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے وصیت بھی کی، اور وہ آقا و مولا ہمارے جو ہماری نسبت ہم سے بڑھ کر کئی گنا ہمارے بھی اور ہماری اولادوں کے خیر خواہ بھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کہ 4 اسباب کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا۔ حضور نے فرمایا اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خاندانی حیثیت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ فرما کر پھر اپنی امتیوں کو ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا تو دین والی عورت کو حاصل کر۔ یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما رہے ہیں کہ نہ اس حسن و جمال کو ترجیح دو، نہ خاندانی حیثیت کو ترجیح دو، نہ خوبصورتی کو ترجیح دو، ترجیح جس چیز کو دینی ہے وہ اخلاق ہے، وہ دین ہے، اس کو ترجیح دو بہو کے انتخاب کے وقت۔ سامعین اور ناظرین، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد جو اپنی سیرت کے نقوش چھوڑ گئے، ان کو اپنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی اولادوں کے شادی کے موقع پر۔ آگے چلتے ہوئے مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں
بحیثیت والد ہم ایک بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے دور مکہ مکرمہ میں آباد کیا تو انہوں نے اس کے بعد پھر غفلت نہیں برتی، بلکہ تسلسل کے ساتھ ان کے پاس تشریف لاتے رہے اور ان کے حالات سے آگاہ بھی رہے اور حسب ضرورت مناسب ہدایت بھی فرماتے۔ اس پر جو بات دلیل دینے لگا ہوں، ایک تو یہی حدیث مبارکہ ہے جو ہم نے پچھلے نقطے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی، یہی حدیث مبارکہ جس میں یہ لفظ ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے تو پوچھتے سألہا عن عیشہم و حیہتہم، گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں، پوری خبر لیتے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر امام بخاری نے ایک اور حدیث مبارکہ، وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خبر گیری کے لیے تشریف لاتے تو علامہ عینی وہ لکھتے ہیں کہ یطالع ترکتہ، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای یتفقد ما ترکہ ہناک، یعنی جو کچھ وہاں چھوڑ کر گئے تھے اس کے حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لاتے رہے، خبر گیری کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت علامہ عینی نے دوبارہ لکھا، اور اس کو امام بخاری کی یہ جو حدیث مبارکہ ثم انہ بدا لابراہیم فقال لأہلہ انی مطلع ترکتی قال فجا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اور ان کے کنبے کی خبر گیری کا خیال آیا۔ انہوں نے سرزمین شام میں موجود اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں یقیناً مکہ مکرمہ میں چھوڑے ہوئے کنبے کے حالات سے آگاہی کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں بھی لفظ ہے انی مطلع ترکتی، ان کی خبر گیری کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ 2 دفعہ تشریف لائے، وہ جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ امام بخاری نے ایک اور حدیث مبارکہ میں کہا کہ تیسری دفعہ آپ اس وقت بھی تشریف لائے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور وہ زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنا نیزہ اور اپنی تلوار وغیرہ وہ درست کر رہے تھے۔ تو 3 دفعہ آنا تو امام بخاری نے لکھا۔ پھر حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ففی حدیث ابی جہم، وہ کہتے ہیں ابو جہم کی حدیث میں ہے کانا ابراہیم یزور ہاجر کل شہر علی البراق یغدو غدوہ فیاتی مکہ ثم یرجع فیقیل بمنزلۃ بالشام۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ ابو جہم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے براق پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس دن کے پہلے پہر تشریف لاتے، پھر واپس پلٹنے پر کیلولہ سرزمین شام میں جا کر اپنے گھر فرماتے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا۔ تو ناظرین اور سامعین، اس سے بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو مکہ مکرمہ میں تو چھوڑا حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی نگہبانی کے لیے، خبر گیری کے لیے اللہ کافی تھا، لیکن اس کے باوجود بحیثیت والد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کثرت کے ساتھ اپنے بیٹے اور کنبے کی خبر گیری کے لیے وہاں تشریف لاتے رہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اب اس بات سے جو آج کے والدین کو سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، وہ یہ کہ اس کے برعکس آج معاشرے میں جو والد ہے اور والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے معاملے میں سنگین کوتاہی اور شدید غفلت کا شکار ہیں۔ کچھ حضرات تو مال دولت زر کی طلب میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ اولاد کے معاملات میں ذاتی توجہ اور دلچسپی کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں، اور بعض لوگ اپنے عیاش صحبتوں، عیاش ساتھیوں، نالائق ساتھیوں کے ہمراہ لذتوں میں اس قدر ڈوبے ہیں کہ اولاد کے احوال کا جائزہ لینا
اس بارے میں غور و فکر کرنا ان کی کتاب زندگی میں یہ بات نظر ہی نہیں آتی۔ لفظ غلط کی طرح یہ بات مٹا دی گئی ہے۔ اور پھر علاوہ ازیں کچھ لوگ بظاہر نیک مقاصد میں بھی بڑے مشغول ہیں اور اپنی اولاد سے غفلت برتتے ہیں، دین کی آڑ میں اولاد کی خبر گیری کے دینی تقاضوں کو پامال کرتے ہیں۔ معزز سامعین، والد کی غفلت، والدین کی غفلت اور ان کا توجہ نہ کرنا اور لاپرواہی کے سبب جب اولاد سیدھی پٹڑی سے اتر کر انحراف اور بے راہ روی کی وادیوں میں بھٹک جاتی ہے، تو پھر اگلی زندگی میں والد کے پاس اور والدین کے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تب کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو یہ دو باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے بحیثیت والد آج کے والدین کو مل رہی ہیں۔ تیسری اور آخری بات آج کی نشست کی وہ یہ کہ سیرت ابراہیم سے یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ انہوں نے جس شہر میں اپنی نسل کو بسایا یا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، تو اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے امن کو پیش نظر رکھا۔ دو جگہ قرآن حکیم میں آپ کی یہ دعا ہے، سورۃ البقرہ میں اور سورہ ابراہیم میں۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ، اے میرے رب، کہ اس مقام کو امن والا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو کثیر رزق دے، پھل دے۔ اسی قسم کی دعا پھر سورہ ابراہیم کے اندر بھی ہے۔ اب ان دو دعاؤں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے رزق بعد میں مانگا، پہلے اپنی اولاد کے لیے امن مانگا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے طلب رزق سے پہلے اس شہر کے پرامن ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور علامہ راضی نے اس کی حکمت بیان کی کہ نعمت امن کے ساتھ دعا کی ابتدا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نعمت امن سب نعمتوں سے بلند و بالا ہے، اس کے بغیر دین و دنیا کی کوئی مصلحت پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ اور پھر علامہ راضی لکھتے ہیں کہ کسی عالم سے پوچھا گیا رزق افضل ہے یا سکون افضل ہے، امن افضل ہے؟ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ رزق نہیں، امن اور سکون افضل ہے۔ علامہ شوکانی نے اس بارے میں لکھا کہ طلب امن کو دیگر سب التجاؤں پر مقدم کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مقدم کیا، کیونکہ امن اگر نہ ہو تو امن کے مفقود ہونے کی صورت میں انسان دین و دنیا کے کسی کام کو بھی توجہ اور دل جمی کے ساتھ سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہ علامہ شوکانی نے لکھا۔ تو معزز سامعین، نعمت امن کی اہمیت اور شان اور عظمت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس پر ہمارے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، حضور اسلام نے فرمایا تم میں سے جو اپنے اہل و عیال میں امن کے ساتھ صبح کرے، جسمانی طور پر بھی باعافیت ہو، اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی ہو، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے حیزت لہ الدنیا، جیسے اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ امن سب سے بڑی چیز ہے۔ جس گھر میں کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، رزق کی ریل پھیل ہو، ڈالر پاؤنڈ بھی ہوں، مگر گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، سکون نہیں، فساد کا ماحول ہے، برتن آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، تو اس کثرت رزق کا کیا فائدہ؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا بعد میں کی، پہلے سکون، عافیت اور امن کی دعا کی کہ باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ معزز سامعین اور ناظرین، اس بات سے آج کے والدین کے جو بات ملتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے جہاں رزق کی کوششیں کی جاتی ہیں،
تو یہ بھی کوشش کی جائے کہ ان کو ماحول ایسا پرووائڈ کیا جائے جس میں امن ہو، سکون ہو، تاکہ برادری کے اندر، فیملی کے اندر دراڑیں نہ پڑیں اور فیملی ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر نہ جائے، بلکہ امن و سکون کے ساتھ رہے، تاکہ جب امن و سکون ہوگا تو پھر زندگی میں پھر ہر کام میں توجہ ہوگی، بندہ ٹھوکر نہیں کھاتا اور بڑی توجہ کے ساتھ بندہ اللہ کی قربت بھی پاتا ہے اور دنیا کے کام بھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے پاتے ہیں۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کی اس گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ان مقدس ایام کے صدقے ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کا جو چلن تھا اس کی خیرات کے ساتھ اللہ ہماری زندگیوں کو بھی روشن کرے، منور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔